بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اب سب کو میرا سلام پہنچے. دعا ہم سب کو بہت اچھی لگتی ہے، ہم اپنے لیے خود بھی کرتے ہیں، پر کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو وہ جو محبت بھرے لفظ ہیں ان کی بہت وقت اور حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے. خود اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا اور کہا کہ آپ کے لیے دوسروں کی ہوئی جو دعا ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، زیادہ اس کی مقبولیت بھی ہوتی ہے. یہ بھی ترغیب دی کہ دوسروں کو دعا دینی چاہیے. ہم میں سے جو اچھے دل کے لوگ ہیں وہ دوسروں کو دعا دیتے ہیں. ایک بیٹی جس نے اپنا نام لکھا ہے، میں صرف سین دال اس کا ذکر کروں گا. اس نے کہا سر آپ کے لیے دعا ہے، یہ ساری عمر رہے گی. آپ ایک لائف سیور ہو، میں لفظوں سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی. آپ نے جو میرا بھلا کیا ہے، جو بھلائی میرے ساتھ کی ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. میں رسوائی سے بچ گئی. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ انسانوں کی خدمت ہے، انسانیت کی بھلائی ہے. اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. آپ کے لفظوں میں لحاظ ہے، آپ کی آنکھوں میں حیا ہے، لہجے میں اعتماد ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ سے بچھڑی روح کو ملوا دیتے ہیں. پیارے بچے، بہت اچھے لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں، دل میرا خوش ہوا. آپ دل سے توبہ کروا دیتے ہیں. ڈھیروں دعائیں، آپ آباد رہیں، شاد رہیں. میں شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے گھر آئی ہوں. دلہنیں ساری خوش ہوتی ہیں. میری جیسی بدقسمت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، جن کی زندگی کئی سال ضائع ہو گئے ہوں. میں نے ہر رشتے کا کئی سال انکار کیا، دل کا خوف نہیں جاتا تھا. پھر میں آپ سے ملی، آپ نے اس خوف کو پہچانا، اس خوف سے مجھے ملوایا، پھر اس خوف کو دور کیا اور میری غلطی کا علاج کیا. میرے رب نے میری شادی کروا دی. اور اب جب میری ماں نے آج صبح میرے ماتھے پہ بوسہ دیا تو ایک ایک لمحے کی لذت میں نے محسوس کی. میری ماں نے کہا کہ شادی کے بعد ساری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں، پر میری بیٹی کے چہرے کا نور اور سکون بہت زیادہ ہے. میں اپنی ماں کو نہیں بتا پائی کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، اس لیے فوراً آپ کو لکھنے بیٹھی ہوں. میرے بچے، بہت شکریہ. میرا رب آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آنے والے دنوں میں آپ کے بختوں میں اولاد بھی رکھے، خوشی بھی رکھے، اور یہ زندگی یہاں بھی آپ کو سکون دے اور اللہ کے یہاں بھی آپ کو بخشش بھی آپ کی ہو، اعلیٰ درجے بھی ملے. ایک بات جو میں نے زندگی میں پہچانی اور جانی، میرے رب کو غلطی سے معافی مانگنے والے، غلطی سے پلٹ آنے والے بہت پسند ہیں. ورنہ وہ کبھی ہمیں غلطی کا موقع نہ دیتا، یا پھر غلطی کرنے والوں کو جان سے مار دیتا. وہ یہ نہیں کرتا. وہ ان کا انتظار کرتا ہے کہ واپس آئیں، رجوع کریں، توبہ کریں اور پھر سیدھے راستے پہ چل پڑیں. یہ اس کے بڑے احسانوں میں سے. ویسے تو اگر گننے جائیں تو صحت اس کا احسان، عزت اس کا احسان، دولت اس کا احسان، وقت اس کا احسان، یہ جو رشتے ہیں وہ اس کا احسان، محبت اس کی اور بڑے احسانوں میں سے احسان ہے. پر اسی ظالم محبت میں بہت دھوکے ہوتے ہیں، اور اکثر دھوکہ ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں. ہم چیزوں پہ ہمارا دل ٹھک نہیں رہا ہوتا، جان رہا ہوتا کہ یہاں دھوکہ ہے. ہماری آنکھیں اور دل محسوس بھی کرتے ہیں کہ کیپ دا ڈسٹینس والا بورڈ لگا ہوا ہے، پر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. بعض ظالم تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس بورڈ کا رخ ہی بدل دیتے، ادھر کر دیتے تاکہ کسی اور کی نظر نہ پڑے. جب بھی ہم ڈیویٹ کریں گے، چاہے گھر کے اصولوں سے ڈیویٹ کریں، چاہے ملک کے اصولوں سے ڈیویٹ کریں، چاہے دین کے اصولوں سے ڈیویٹ کریں، تو ہماری وقت کم ہوتی ہے. ملک اور گھر والے تو سزا دیتے ہیں اور اللہ واپسی کا رستہ دیتے ہیں. وہ بچیاں جو میرے پاس آتی ہیں، آتی تھیں، سچی بات ہے اگر میں کبھی غور کروں تو میں نے کبھی ان کو غصے سے نہیں دیکھا. میں اس بات پہ انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کرو، تمہیں واپسی کا رستہ اس نے دے دیا. تو بس استغفر اللہ، میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ جو پھر ایک دفعہ گندگی میں گریں اور گندگی کے رستے پہ چلتے چلتے وہ اسی کی عادی ہو گئی. یعنی اللہ ان کے دل سے اس گندگی کی بدبو اور غلطی کا احساس بھی ختم ہو. ایک خاتون نے تو مجھ سے جب یہ کہا
کہ اب تو میں اس کام میں کتنے سالوں سے ہوں, میرے بچوں کی تو ساری تعلیم اس سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہارا میاں مر گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں, وہ مرا تو نہیں ہے, اور اس کا میاں ایک اچھا خاصا کمانے والا آدمی تھا, لیکن اس نے کہا اب مجھے جو کہ چسکا لگ گیا ہوا ہے, ڈھیر سے پیسے چاہیے, اپنے بچوں کو بھی میں ان میں سے کھلاتی پلاتی ہوں. تو کم از کم 7 سال اس کو ہو گئے سے انڈلج. تو تب میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تمہارے اندر کا یہ جو ذرا ڈھیٹ پن ہے نا, اگر جاری رہا تو اللہ تم کو کسی ایسی بیماری سے دوچار کرے گا کہ جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا. ظاہر دنیا جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو فیل ہوتی ہیں. تو اس نے کہا میں اس بیماری کا شکار ہو چکی ہوں, اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ اب مجھے واپسی کا راستہ, میں نارمل تو نہیں ہو سکتی, لیکن میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں. کوئی اور ہوتا تو زیادہ ظاہر ڈانٹ ڈپٹ بندہ کرتا ہے, شرم دلاتا ہے, لیکن جس کو خود دل میں خیال آیا ہو توبہ کا, آخری سانس سے پہلے بھی توبہ اگر آپ کر لیتے ہو تو میرا رب بہت مہربان ہے, بہت کریم ذات ہے, وہ اس کو قبول کرتا ہے, توبہ کو پسند کرتا ہے. وہ ساری بچیاں جب اپنی شادی کے رسموں سے اور ایام سے گزر جاتی ہیں تو جب ان کی خبر آتی ہے, ان کا فون آتا ہے یا میسج آتا ہے, تو میں اپنے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک روح کو واپس پٹری پہ ڈال دیا, اس کی رسوائی سے اس کو بچا لیا, اس پہ کرم کا اپنا فیصلہ کیا, جیسے کہتے ہیں کرم کی چادر ڈال دی. کاش بچیاں اس سے اپنے آپ کو پہلے محفوظ رکھا کریں, لیکن یہ کاش وہ درمیان میں رہ جاتا ہے جب یہ اتھری جوانی ہوتی ہے اور اس وقت بندہ کسی کی سنتا نہیں ہے. آپ کو راہ چلتے بھی کوئی پسند آ جاتا ہے اور پھر بہت دقت ہوتی ہے. وہ دقت آپ کو کئی طرح کے پھر درد عطا کرتی ہے, کہیں سر درد, کہیں روح کا درد, اور کہیں آپ کے مستقبل کا خوف اور درد. وہ بہت شدید ہوتے ہیں. احتیاط اچھی ہوتی ہے, انسان پہلے سے بچ جائے, اپنے آپ کو محفوظ رہے. ہمیں اپنے بچوں سے اور اپنے پیاروں سے ضرور بات کرنی چاہیے. دلدل میں گرنے سے روکنا, اگر براہ راست روکیں گے نہیں رکتے, پر جنہوں نے وہ غلطی کی ہوتی ہے ان کے انجام سے اور ان کی غلطیوں کے جو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور صرف اس ایک کو نہیں ظالم کو بھگتنا پڑتا, اس کے سب کو بھگتنا پڑتا ہے, جو کہ اس غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. ٹریٹمنٹ سے الحمدللہ بچ جاتی ہیں, ان کا بہت بہتری ہو جاتی ہے, لیکن ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ وہ تجربہ ضرور کرو جو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی دعاؤں کا آپ کا وجود بھی بہت زیادہ وہ ہے تقاضا کرتا ہے. پر سچی بات ہے, جب آپ مجھے دعا دیتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یو میڈ مائی ڈے, اور پھر میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کسی اچھے کام کے لیے چنا, اور کہ جس میں ایک ایک پل آپ کو سکون اور سکینت اترتی ہے. کوئی میسج آتا ہے, کوئی فون آتا ہے, کوئی کال آتی ہے, تو یو فیل گڈ. اب سب لوگ سلامت رہو. جن کی اچھی خبروں کی وجہ سے میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.